بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا رحمان یا رحیم و یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، آج آپ کے لیے میں ایک خوبصورت عمل لایا ہوں جمعرات کے دن کے لیے، اور جمعرات کو بعد نماز مغرب ایک عمل کرنا ہے، اور ایسے معمولات دے رہا ہوں آپ کو۔ یہ مختصراً 3 عمل ہیں آپ کی زندگی کی آسانی کے لیے، خوشیاں لانے کے لیے، راحت و آرام کے لیے۔ اللہ تعالیٰ وہ عطا فرمائیں گے جو آپ اپنے ذہن میں سوچتے تھے کہ یہ کبھی ہمیں میسر ہوں گے۔ وہ زبردست معمولات ہیں، اور یاد رکھیے ہمارے چینل کا مقصد وہ کوئی دنیاوی شہرت و وجاہت حاصل کرنا نہیں ہے۔ اپنے جتنے لوگ ہمارے ساتھ متعلق ہیں ان کے مفاد کے لیے ہم نے چینل بنایا ہوا ہے، اور روزانہ ہم یہی سوچتے ہیں کوئی ایسی چیزیں بتائی جائیں جن سے ہمارے ناظرین کو، جتنے ہمیں دیکھنے والے ہیں ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں، ان کو فائدہ ہو، آپ کے فائدے کے لیے ہے۔ باقی کوئی بزنس وغیرہ اور دنیا کی وجاہت و دولت و وہ چیزیں مقصود نہیں ہیں۔ تو یہ عمل جو بتا رہا ہوں آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور ان کے فوائد ہمیں بھی الحمدللہ حاصل ہو رہے ہیں۔ آپ کریں گے تو آپ کو بھی اللہ پاک ان کے بے شمار فوائد عطا فرمائیں گے۔ ان کو کیجئے، اور ان کو کرنے سے آپ کو اسی وقت سے اللہ تعالیٰ فوائد عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید کی ایک تفسیر ہے جس کو معارف القرآن کہتے ہیں، اس کی سورۃ فتح کی جو تفسیر ہے اس میں سورۃ فتح کی ایک فضیلت کے متعلق روایت لائے ہیں۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی بھی رمضان کی پہلی رات میں، اگر پہلی رات میسر نہ ہو تو جمعرات میں یا کسی رات میں بھی اگر اس کو پہلے عشرے کے اندر آپ پڑھ لیں گے، یعنی پڑھنا ضرور ہے۔ جمعرات چلی گئی تو آپ یہ نہ سوچیں کہ اب تو عشرہ ختم ہو گیا ہے، اب تو اس کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے شریعت نے گنجائش رکھی ہے۔ ہر وہ آدمی جو یہ چاہتا ہے میرے لیے آسانیاں پیدا ہوں، راحت و آرام کے دروازے کھلیں، پریشانیاں، دکھ، درد اور مصائب و مسائل دور ہوں، اور جتنے رکے ہوئے کام ہیں پایہ تکمیل تک پہنچیں، ان کو چاہیے کہ وہ سورۃ فتح کو بعد نماز مغرب تلاوت فرمائیں، اور اس کی تلاوت کے بعد جو بھی دعا مانگیں گے، اور خود بخود اس کا خاصہ ہے، فضیلت ہے اس کی کہ باوضو ہو کر اس کو پڑھیں۔ اس کو پڑھنے سے اللہ پاک اس کی برکات عطا فرمائیں گے، سال بھر فتوحات عطا فرمائیں گے، یعنی سال بھر کے لیے آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، آپ کی راہ کی رکاوٹیں اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ یہ اسی کا خاصہ ہے۔ اور یاد رکھیے قرآن مجید کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار مشرکین جو خود کہہ رہے تھے اے محمد ان کان ھذا ھو الحق من عندک، اگر یہ قرآن حق ہے، آپ بھی سچے ہیں، پھر فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، ہمارے اوپر پتھر برس پڑے یا کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ اب وہ خود عذاب مانگ رہے ہیں۔ اب سوال اٹھتا ہے، ہیں بھی کافر، بدقسمت ہیں، خسران و نقصان میں ہیں، کفار ناہنجار ہیں، ان کو کیا خوبی ہے کہ ان پر عذاب نہیں آ رہا؟ یہ تو محمد رسول اللہ کا انکار کیے بیٹھے ہیں، پھر کس وجہ سے یہ اللہ کے عذاب سے بچے ہوئے ہیں؟ اللہ پاک نے فرمایا، میں خود جواب دیتا ہوں، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ 2 چیزوں کی وجہ سے ان پر عذاب نہیں آ رہا۔ ایک تو اے میرے نبی آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کے مکے میں ہوتے ہوئے میں ان کو عذاب نہیں دوں گا، اور دوسری وجہ یہ کفار ہیں، اگرچہ کافر ہیں لیکن استغفار کرتے ہیں، ان پر عذاب نہیں آئے گا۔ جو آدمی بھی مصائب اور مسائل سے بچنا چاہتا ہے وہ 2 کام کرے، ایک تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبات کے ساتھ ایسا لگاؤ، ذات اقدس کے ساتھ ایسا برتاؤ اور تعلق قائم کرے کہ جس سے عذاب دور ہو جائیں، یعنی درود پاک کے ذریعے سے اپنی لائن، اپنا کنیکشن حضور کے ساتھ مضبوط کر لے، یہ تار کٹنے نہ دے، روزانہ اس کو پڑھتا رہے، درود پاک کی کثرت کرتا رہے،
اور دوسرا یہ ہے کہ استغفار کی کثرت کرے، استغفار بہت زیادہ پڑھے۔ یہ دو کام ایسے ہیں اگر کافر بھی کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاتا ہے، تو مسلمان تو اللہ تعالیٰ کا اپنا ہے، مسلمان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، مسلمان بندے کا اور اللہ کا ایمان کا اور بندے کا رشتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں عجیب جملہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ آمنو کہہ کے وہ محبت دیتے ہیں، اے مجھے ماننے والوں میرے وفادار بندو، میں یہ چیزیں، یہ انعامات، یہ برکات، یہ خیرات تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات نازل فرمائے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی آدمی مصائب، مسائل اور اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے، درود شریف کی کثرت کرے اور استغفار کی کثرت، یہ سورۃ فتح کا عمل بعد نماز مغرب، اور اسی طرح استغفار سحری کے وقت میں اللہ پاک نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اب تو اللہ کے فضل سے مسلمانوں کا اٹھنا بھی سحری کے وقت آسان ہو چکا ہے، روزے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں، تو اسی وقت اٹھیے اور استغفار کیجئے، آپ کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور اپنی رحمت سے حل فرمائیں۔ ہمیں دیکھنے والے جتنے احباب ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں اور جتنے اور ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔